چلو آج چلتے ہیں غار حرا کی طرف، جہاں ہماری پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن پاک کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی ہے۔ تو غار حرا مکہ کے حجاز پہاڑ کی چوٹی پر موجود ایک چھوٹا سا غار ہے جو کہ حجازی ریجن میں واقع ہے، اور جس پہاڑی میں یہ واقع ہے اس پہاڑ کو جبل نور بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مین روڈ سے یا مسجد حرام سے تقریباً 640 میٹر یا 2100 فیٹ کی لمبائی پر ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر جانے کے لیے پیدل جانے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ غار حرا جانا چاہتا ہے تو اس کو پیدل جانا پڑتا ہے۔ اگر ٹائم کے حساب سے بات کیا جائے اور اگر کوئی بندہ جانا چاہتا ہے تو اس پہاڑی پر چڑھنے کے لیے ایک صحت مند یعنی نارمل انسان کے لیے 1 گھنٹے کا سفر ہے، یعنی 1 گھنٹے کا پیدل راستہ ہے، اور پیدل سفر کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے ہی نہیں۔ تو دوستو اب آتے ہیں غار حرا کے تاریخی پہلو کی طرف۔ تو دوستو جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک شادی ہوئی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور ان دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت سوچ و فکر میں رہتے تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آہستہ آہستہ تنہائی اچھی لگنے لگی۔ تو یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ پہاڑ کی طرف جائے، تنہائی میں بیٹھ کے عبادت کرے اور غور و فکر کرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پہاڑ کی طرف رخ کیا اور اس پہاڑ میں اس غار کو بیٹھنے کے لیے چنا، جس کو آج غار حرا کہا جاتا ہے، اور یہاں پہ بیٹھنے لگا، اور ایسے بیٹھنے لگا کہ کچھ کھانے کی چیزیں ساتھ لے کر اس غار میں بیٹھ جاتے تھے، اور کئی راتوں تک وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت میں مصروف رہتے تھے، اور جب کھانے کی چیزیں ختم ہو جاتے تھے تو واپس آ کر خوراک کی کچھ چیزیں لے کر پھر جا کے وہاں بیٹھ جاتے تھے، اور اسی طرح پھر جب خوراک کی چیزیں ختم ہو جاتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف آتے تھے، اور پھر کچھ چیزیں خوراک کے لے کر جاتے تھے، اور یہاں پہ پھر سے بیٹھ جاتے تھے اور یہاں پہ عبادت میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو دوستو آہستہ آہستہ ہم ابھی غار حرا کی طرف پہنچ رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ تاریخ بھی بتا رہے ہیں تاکہ پتہ چل جائے۔ سفر تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن جب ہم پہنچ جائیں گے تو آپ لوگوں کو وہ مناظر بھی دکھائیں گے، اور وہ غار بھی دکھائیں گے، اور وہ لوگ بھی دکھائیں گے جہاں پہ لوگ آتے ہیں زیارت کرنے کے لیے، جہاں پہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، جہاں پہ لوگ نفل پڑھتے تھے، اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ جاتے تھے، اور جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ I'm from India. You from India? اردو آتی ہے؟ ہاں انڈیا کون سے صوبے سے ہو؟ کیرلا سے ہو؟ حیدرآباد میں۔ باكستان زندباد ما في باكستان وقف في نص طريق. اسمه الكريم ايمن هاي ايمن زندباد. هاي جنسية ها سعوديه. ما شاء الله. یہ راستہ تھوڑا سا لمبا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ آپ کو وہ راستے کا بھی مناظر دکھا رہے ہیں، اور جو ادھر ادھر کے جو پہاڑ ہے اور نیچے جو مناظر ہے وہ بھی آپ کو دکھا رہے ہیں، اور جب بھی ہم غار حرا تک پہنچ جائیں گے تو وہ مناظر بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس کا جو تاریخ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ راستے میں یہاں پہ مختلف ملکوں کے لوگ بھی آپ کو ملتے ہیں، مختلف کلچر کے لوگ ملتے ہیں، مختلف جگہوں کے لوگ ملتے ہیں جو کہ یہاں کی زیارت کے لیے آتے ہیں، تو بڑا مزہ آتا ہے جب آپ لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو وہ بھی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو 3 بھائی کڑے ہیں یہ ہندوستان سے ہے، اور یہاں سعودی عرب میں دمام میں جاب کرتے ہیں، اور یہاں عمرے کے لیے آئے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ چلو غار حرا کی زیارت بھی کرے، ادھر نفل بھی پڑھے، تو یہاں پہ آئے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا
تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان سے ہیں اور دمام میں جاب کرتے ہیں اور اتنا دور سے ہم اس لیے آئے ہیں تاکہ یہاں کی زیارت ہو جائے۔ اس کے علاوہ اس راستے میں آپ کو بندر بھی بہت زیادہ ملتے ہیں، اس پہاڑی کے اوپر بندر بھی ہے جو کہ بہت زیادہ لوگ جس کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہاں پہ بندر ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھ خوراک لے کر آتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں، اور یہ جو بندر ہے یہ بھی ان لوگوں کے اس لیے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی آ کے ہمیں خوراک دے رہے تاکہ ہم کھائیں، تو اس لیے یہ بندر یہاں رہتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ ادھر کوئی خوراک ٹافیہ وغیرہ یا کوئی چیزیں ایسی چیزیں فروٹ وغیرہ چیزیں لے کر آتے ہیں اور ان کو دیتے ہیں کھانے کے لیے۔ اس کے علاوہ آپ اس پہاڑ کی ہائٹ کو دیکھو، اور ابھی تو خیر یہاں پہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہے جو کہ ہم آرام سے اوپر چڑھ رہے ہیں، لیکن اگر آپ سوچ لیں 1400 سال پہلے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں عبادت کرنے آتے تھے تو ظاہر بات ہے اس وقت تو یہ سیڑھیاں بھی نہیں ہوتی تھی، یا اسی طرح بوٹ بھی نہیں ہوتی تھی جو کہ بندہ آرام سے بوٹ پہن کے آرام سے یہاں پہ چڑھے۔ اور اگر دھوپ کی تپش کی بات کی جائے تو ظاہری بات ہے یہ جو بندر آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں، تو اس کو جسم کو اگر دیکھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ دھوپ کا اتنے تپش ہے کہ اس کا جو جسم ہے وہ پورا پک گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیچے آپ کو آبادی نظر آ رہی ہے، جو کنسٹرکشن نظر آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے 1400 سال پہلے تو یہ کنسٹرکشن بھی نہیں ہوتی تھی، یہ آبادی بھی نہیں ہوتی تھی اور یہ لوگ بھی نہیں ہوتے تھے۔ ویسے نارملی یہاں پہ جن لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں جو کہ بہت وقت سے بہت عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 1400 سال پہلے تو بہت دور کی بات ہے، ابھی 1980 1970 میں بھی یہاں پہ کوئی لوگ نظر نہیں آتے تھے، مطلب یہ ایک سنسان علاقہ تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیں کہ 1400 سال پہلے یہ علاقہ کس طرح ہوتا، اور اس کے علاوہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے تھے اور کوئی سیکیورٹی نہیں ہوتی تھی۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں، میرے پاس تو اس کو بیان کرنے کے لیے الفاظ ہی نہیں ہے کہ وہ کیسے ادھر آتے تھے اور کئی رات گزار کے عبادت کرتے تھے۔ لیکن آخر کار ہم غار حرا پہنچ گئے ہیں۔ یہ غار حرا کا انٹرنس ہے، یعنی اندر جانے کا راستہ ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح آپ اندر جا سکتے ہیں، مطلب ایک بندے کا گنجائش ہے، زیادہ اس میں جا نہیں سکتے، ایک ہی بندہ اندر جا سکتا ہے۔ بہت تنگ راستہ ہے، ابھی تو تھوڑا سا شاید کھل گیا ہے، لیکن آپ اندازہ لگا لیں کہ 1400 سال پہلے یہ کس طرح راستہ ہوتا تھا۔ ابھی مجھے نہیں پتہ کہ کس طرح اس کو ایکسپلین کروں، لیکن انسان جب دیکھتا ہے تو خود اندازہ ہو جاتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں غار حرا کی مناظر، تو آپ خود اندازہ کریں۔ یہ دیکھو ابھی یہاں بھی لوگ آگے نارملی 2 رکعت نفل یا 4 رکعت نفل پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ بھائی دیکھو تو دوستو یہ ہے غار حرا، یہ وہ غار ہے جہاں پہ قرآن مجید کی پہلی وحی نازل ہوئی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کی طرح غار حرا میں قیام فرما رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اور چونکہ اس وقت زبان عربی تھی تو فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، یعنی پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے پکڑا اور پھر کہا اقرا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار پھر فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اسی طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زور سے پکڑ کر زور سے دبایا اور کہا اقرا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے اتنا زور سے پکڑ کر دبایا کہ مجھے ایسے فیل ہوا کہ میری جسم سے طاقت ختم ہو گئی، اور پھر اس نے مجھے چھوڑا اور پھر مجھے کہنے لگا اقرا، یعنی کہ پڑھ اپنے اس پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، انسان کو لوتڑے سے پیدا کیا، پھر تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم دیا،
انسان کو وہ بات سکھائے جس کو وہ جانتا نہیں تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیتیں پڑھی جس کا ترجمہ میں نے اوپر ذکر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ گھبرا گئے تھے اور جلدی جلدی پہاڑ سے اتر کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئے اور فرمانے لگے کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ تو کچھ دیر میں طبیعت ٹھیک ہو گئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو واقعہ سنایا اور فرمایا مجھے اپنی جان کی ڈر ہے، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تسلی دے کر کہنے لگی کہ قسم خدا کے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا، آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، آپ کمزوروں کو سہارا دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، جو کہ پہلے ہندو تھا اور بعد میں عیسائیت قبول کی تھی، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی تو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب فالو کرتے تھے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ بیان کر دیا تو وہ اپنے علم کے مطابق کہنے لگا کہ یہ تو وہ رازدار فرشتہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتارا تھا۔ کاش اس وقت میں زندہ ہوتا کہ آپ کے لوگ آپ کو اپنے شہر سے نکال دے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہمارے لوگ مجھے میرے شہر سے نکال دیں گے؟ تو اس نے کہا ہاں، جس طرح باقی پیغمبروں پہ یہ امتحانات آئے ہیں تو آپ پہ بھی یہ آئیں گے، جس طرح باقی پیغمبروں کو لوگوں نے اپنے علاقوں سے اپنے شہروں سے نکال دیا ہے اور ان کو اوپر طرح طرح کی مظالم کی ہے، آپ کے اوپر بھی یہ امتحان آئیں گے۔ تو پھر بعد میں سب نے دیکھ لیا کہ کیا کچھ ہو گیا۔ تو دوستو، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھیں تو آپ کو یہ سب کچھ مل جائے گا۔ ہماری چونکہ ویڈیو آج غار حرا کے اوپر تھی تو غار حرا کے ساتھ ساتھ ہم نے مناظر بھی دکھائے اور ہم نے ساتھ ساتھ اس کو ایکسپلین بھی کیا، اس کی جو تاریخ ہے۔ تو اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔